بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں قابل احترام اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جرأت، ایمان اور آزادی کی علامت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب فرعون نے عبرانی لڑکوں کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریائے نیل کے کنارے ایک ٹوکری میں رکھ دیا، جہاں سے آپ فرعون کے محل میں پہنچے اور پرورش پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابتدائی طور پر اپنے ورثہ سے بے خبر تھے۔ بعد میں آپ نے اپنے اصلی نسب کو دریافت کیا۔ جب آپ کو اللہ کی طرف سے نبوت ملی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جابرانہ حکومت سے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا کام سونپا۔ آپ نے فرعون کی جابرانہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے اپنے لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کا مقابلہ کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ثبوت کے طور پر فرعون کی جابرانہ حکومت کے خلاف متعدد معجزات دکھائے، جن میں بحر احمر کا الگ ہونا بھی شامل ہے، جس سے بنی اسرائیل کو سلامتی کی طرف لے جایا گیا۔ اپنے سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الہامی وحی اور رہنمائی حاصل کی، جن میں 10 احکام شامل ہیں، جو اخلاقی اصولوں کی اہمیت اور خدا کے قوانین کی اطاعت پر زور دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی داستان لچک کا درس دیتی ہے، عزم اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مذہبی حدود کے ساتھ ساتھ مصیبت اور آزادی کے حصول میں ہمت کی عالمگیر علامت کے طور پر کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میراث لاتعداد افراد کو متاثر کرتی ہے، انہیں ایمان، انصاف اور راست بازی کی مشترکہ اقدار کے ذریعے متحد کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام کی ہجرت اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ کے طور پر ایجاد کیا جاتا ہے، جو اسلام کی ترقی اور پھیلاؤ میں ایک اہم موڑ ہے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف یہ ہجرت 622 عیسوی میں ہوئی۔ اس کا اثر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل و دماغ میں بہت گہرا ہے۔ ہجرت کا پیش خیمہ مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو درپیش بے پناہ جدوجہد اور مخالفت کا دور تھا۔ ابتدائی مسلمانوں نے قبائلی رہنماؤں کی طرف سے ظلم و ستم، دشمنی اور مختلف قسم کے جبر کا سامنا کیا۔ اسلام کے پیغام کی مخالفت کرنے والے دشمن
اور مصیبت کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید اور ہمدردی کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہوئے تمام لوگوں کے درمیان انصاف اور مساوات کی وکالت کی۔ جیسے جیسے ظلم و ستم بڑھتا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے لوگوں کی طرف سے بعد میں مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کی طرف سے کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک ثالث اور رہنما کے طور مدینہ تشریف لانے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی۔ اس کو پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک بنیاد قائم کرنے کے موقع کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی منصوبہ بندی بہت احتیاط سے کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مخالفین سے بچنے کے لیے 3 دن تک ایک غار میں چھپے رہے، جو ان کی روانگی کو روکنے کے یہ پرعزم تھے۔ وہ ناکام ہوئے۔ آپ نے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا، پتہ لگانے سے بچنے کے لیے کثرت والے راستے سے سفر کیا۔ یہ سفر جو ایمان، ہمت اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ کیا، بالآخر آپ بحفاظت مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام کی آمد پر وہاں کے مکینوں میں جوش و خروش دیکھا گیا۔ اہل مدینہ نے آپ کا پاک استقبال کیا۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی، اسی طرح کی اچھی اسلامی واقعات کے ساتھ